شمالی کشمیر کے کپواڑہ لنگیٹ سے تعلق رکھنے والی نگینہ اختر نامی حاملہ خاتون کی موت 13 ستمبر 2020 کو سری نگر کے ہسپتال میں ہوئی۔ نگینہ کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ زچگی کے دوران نگینہ کا علاج ہندواڑہ کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں چل رہا تھا اور جب نگینہ کی حالت 6 ستمبر کو خراب ہوئی تو اس دوران انہیں ہندواڑہ کے اسی ہسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے بنا دیکھے ہی سری نگر منتقل کیا اور کچھ روز بعد اس خاتون کی موت واقع ہوئی۔ اس خاتون کی موت کے بعد لواحقین نے ہسپتال انتظامیہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال میں جو ڈاکٹر نگینہ کا 8 ماہ تک علاج کر رہا تھا وہ ڈاکٹر فرضی ہیں اور ان کی مبینہ طور پر لاپرواہی کی وجہ سے نگینہ کی موت ہوئی۔ نگینہ کے گھر والوں کا الزام ہے کہ اس ڈاکٹر کے حوالے سے جب ہم نے ہسپتال انتظامیہ سے پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا اور اس مسئلے کے حوالے سے کوئی بات نہ سنی۔ اسی اثنا میں جب ہم نے ہسپتال انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں اور جس ڈاکٹر پر یہ الزامات لگ رہے ہیں انہوں نے BMS کی ڈگری کی ہے اور وہ حاملہ مریضوں کو دیکھ سکتی ہے۔ تاہم نگینہ کے گھر والوں نے گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو لے کر تحقیقات کی جائے تاکہ دوبارہ ایسے واقعات رونما نہ ہو۔ کپواڑہ لنگیٹ سے کشمیر گراؤنڈ کے لیے عاشق میر کے ساتھ عارف بٹ کی یہ خاص رپورٹ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے کشمیر گراؤنڈ اور میں ہوں عاشق میر۔ آپ کو بتا دیں کہ ودی پورہ لنگیٹ کی رہنے والی ایک حاملہ خاتون کی 10 روز قبل موت واقع ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس خاتون کے لواحقین موجود ہے بات کرنے کے لیے، جن کا الزام ہے کہ مبینہ طور پر ہسپتال انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے اس خاتون کی موت واقع ہوئی ہے۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح یہ موت واقع ہوئی اور ان کا کیا کچھ کہنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کب یہ ان کی موت واقع ہوئی اور وجوہات کیا بنے؟ 13 سپٹمبر گئی ڈیتھ اس کی موت 13 سپٹمبر صبح ہوئی ہے۔ ہم نے 6 سپٹمبر کو پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا تھا مارننگ میں نارتھ کشمیر نرسنگ ہوم ہندوارہ۔ وہاں پہ ڈاکٹر مدثرہ اس کی ٹریٹمنٹ کر رہی ہے، ہمارے پاس سبھی پرسکرپشنز موجود ہے اور اس ہاسپٹل کی۔ پھر انہوں نے 6 سپٹمبر ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے وہاں پہ کہ 1 بجے تک BP ٹھیک تھا، سب ٹھیک تھا، تو 4 بجے بھی یہ ٹھیک تھی، لیکن شام کو انہوں نے LD ریفر کیا ہمیں، پیشنٹ انکانشیس ہو گیا ہے اور پھر ہم LD پہنچے 9 بجے رات کو، تو 9 بجے آپریشن ہوا ہے، بچے کی موت ہو گئی تھی، تو پھر پیشنٹ کوما میں رہ گیا ICU وارڈ میں LD میں۔ ہم 3 دن وہاں پہ تھے، پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو SMH ریفر کرنا ہے، پھر ہم نے SMH کو ریفر کیا ہے، وہاں پہ پیشنٹ 4 دن کم سے کم رہا، پھر 13 سپٹمبر صبح اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن پھر 3 دن تعزیت میں بزی تھے، تو پھر میں 18 تاریخ کو اس کے گھر گیا تھا جہاں پہ میری بہن کی شادی ہوئی ہے۔ یہ میری بہن ہے، نگینہ اس کا نام ہے، تو اس کی شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے، جاوید صاحب کے ساتھ۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ پرسکرپشن مجھے دکھائیے، اس کی ٹریٹمنٹ کون کر رہا تھا، ڈاکٹر کون ہے؟ تو ڈاکٹر مدثرہ اس کی ٹریٹمنٹ کر رہی تھی، تو 8 مہینے برابر اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی۔ پھر ہم ہاسپٹل گئے ہیں، میں نے ان کو فون بھی کیا ہے، اسی 18 سپٹمبر کو شام کو میں نے فون بھی کیا ہے، ڈاکٹر صاحب سے بات بھی کی ہے۔ میں نے کہا آپ مطلب کون سے ڈاکٹر ہیں، آپ گائنیکالوجسٹ ہے، آپ سرجن ہے، یا سرجن پلس گائنیکالوجسٹ ہے، یا MBBS کہاں پہ آپ نے کیا ہے؟ آپ مجھے شرم آ رہی ہے، ہم ڈاکٹر سے ڈگری مانگ رہے ہیں، ہمیں شرم آ رہی ہے، لیکن یہ میری بہن ہے، بیٹی ہے میری یہ، تو میں انصاف چاہتا ہوں۔ دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف ڈیولپمنٹ فار دا LG گورنمنٹ۔ یہاں پہ LG صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کیس کی پوری انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے، آج ہم گئے تھے ڈاکٹر صاحب سے، ہم نے اس کو کہا کہ آپ یہ جو ڈگری ہمیں دکھائیے، تو اس نے کہا وہ ایسے توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، وہ ڈگری نہیں دکھا رہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ BAMS ڈگری ہے، اس کی جموں میں ہے۔ میں نے کہا اف شی از ایتھورائزڈ ٹو سی دا پیشنٹ، گینی ڈپارٹمنٹ سے ہے، تو دین وی ہیو نو ایشو، ہمیں کوئی معاملہ نہیں۔ اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہے، اگر یہ مطلب 8 مہینے اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں جنرل کچھ میڈیسن دیتا ہے، کچھ بیماری، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلتا ہے اس پیشنٹ کو مثال ہڈیوں میں تکلیف ہے، اس میں سر میں تکلیف ہے، ڈاکٹر وہاں پہ ہی ریفر کرتا ہے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں جائیے، اس ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے۔ لیکن 8 مہینے اس نے مطلب یہ نہیں کہا ہے آپ گینی کے پاس جائیے، آپ یہ جائیے۔ فی الحال تو پیشنٹ نارمل تھا، ہم نے شام کو پیشنٹ سے بات کی ہے، نارمل تھا، تو صبح اس کو کیا ہوا ہے، تو پھر شام کو اس نے LD کیوں ریفر کیا ہے، واٹ از دا میٹر؟
better behind this. اگر یہ مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے, ہم اس سے ڈگری پرووائڈ کر, ہمیں ڈگری دے دو بس. تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے جس اسپتال میں اس خاتون کا علاج چل رہا تھا, اس اسپتال میں جو ڈاکٹر صاحبہ تھی ان کے پاس ڈگری نہیں ہے, وہ قابل نہیں تھی کہ وہ علاج کر سکے. بالکل سر, وہ نہیں دکھا رہی ہے ڈگری. ہم وہاں پہ گئے تھے لیکن وہ وہاں سے کہا آپ گنڈے لوگ ہیں, آپ گنڈے. میں نے کہا ہم کیا گنڈے ہیں, ہم تو آپ سے انصاف مانگتے ہیں, ہمیں ڈگری دکھائے, دین وی ہیو نو ایشو. موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے میرے پاس کون پیشنٹ ہے, اس کو کون ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. وہ BA MS ہے لیکن ڈگری نہیں دکھا رہے. پھر اس کے وہاں پہ اور ایک ڈاکٹر رفیق احمد بٹ ہے, اس نے ہم سے بات کی ہے, میں یہاں پہ ہیڈ ہوں, یہ ہوں, میں LD میں بھی کام کیا ہے, میں نے SMH میں بھی کام کیا ہے, وہ بھی ہاسپٹل وہی چلا ہے, نارتھ کشمیر نرسنگ ہوم ہندوارہ بائی پاس پہ. لیکن اس نے ہم سے یہ کہا, اس نے اپنے ڈاکومنٹس دکھائے. میں نے اس سے سر سے کہا دیکھو سر یہ اسکینر ڈاکومنٹس ہیں, آپ کے پاس اوریجنل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اوریجنل کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی لینا دینا ہے. ڈاکٹر مدثرہ جو لیڈی ڈاکٹر, ہمیں اس کی ڈگری دکھائیے بس, ہمیں کوئی اب اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ڈگری نہیں دکھائے دین وی ول ناک دا ڈورز آف دا کورٹ. کورٹ ول ڈیسائیڈ آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ کو یا نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم گورنمنٹ سے التجا کرتے ہیں, دس از دا فرسٹ اسٹیپ فار دس ڈیولپمنٹ ٹو گین دا پیس ان دا کشمیر. جب ہمیں انصاف ملے گا تو انصاف ہر ایک معاملے میں ہوتا ہے. یعنی سڑکیں ملیں گے, ہمیں پانی ملے گا, وہ تو ہے, لیکن جب انجسٹس ملے گا تب ہم کہیں گے نہیں انصاف ہے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف دا لیڈر آف دا ڈیولپمنٹ فار دا LG صاحب. بہرحال آپ بات کریں, یہ جو اسپتال ہے یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے. یہاں پر جو ڈاکٹر صاحبہ تھی مبینہ طور پر آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں تھی کہ آپ کی جو بیوی تھی اس کا علاج کر سکے. تو فائنلی آپ کیا چاہتے ہیں, اگر آپ فائنلی بتائیں گے آپ کیا چاہیں گے؟ جی ہم فائنلی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, کیونکہ وہ میری پتنی تھی, انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ کیا 8 مہینے تک اس نے ٹریٹمنٹ کیا. اگر مجھے پتہ تھا, وہ کہہ رہی تھی ابھی وہ دھمکی دے رہی تھی کہ میں آیورویدک ہوں, اگر اس کو یہ پہلے ہی پتہ تھا میں کہ آیورویدک ہوں, میں یہ ایسی مطلب پیشنٹ آیا میرے سامنے, میں اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا ہوں, وہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے کہ وہ ڈاکٹر یہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے, اسی کے بعد بھیجیں. انہوں نے صبح 6 بجے تو شام 7 بجے تک کیا ہے ٹریٹمنٹ. بولا تھا یہ پیشنٹ ٹھیک ہے, یہ نارمل پیشنٹ. میں نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ مجھے بتا, میں اس کو 4-5 بار ہو گیا ہے اس کے پاس, میں نے بتایا اس کو آپ مجھے ریفر کرو, آپ مجھے پیشنٹ کی حالت بتا, پیشنٹ کیسا ہے. لیکن اس نے یہ مجھے بتایا کہ پیشنٹ آپ کا پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے, آپ چنتا کی مت ضرورت ہے, لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے. جب اس کو پیشنٹ ہوا شام 7 بجے, اس کو پیشنٹ انکاش ہوا ہے, انہوں نے کہا آپ ریفر شال کرو. انہوں نے کہا پھر اس کا 50% ہے بچنے کی چانس ہے. جب اس کو پتہ تھا میرے پاس مطلب یہ میرے پاس ٹریٹمنٹ ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ ایسا پیشنٹ ہے, اس کو ہمارے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ نہیں کرنا سکتے. بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے. اپنے بچے کو کھو دیا ہے, ان کا حق بنتا ہے سوال پوچھنا, اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی حق بنتا ہے ان لوگوں کو جواب دینے کے حوالے سے. مزید اور لوگ بات کرنے کے لیے موجود ہے. بہت گوس ماستر بوے, گو پتمہ 10 دہ گئی امس ڈیتھ گمتس. گئے ونکس پنہ جائے کور اس پروف, اس دوپ امس کت کن گو ڈیتھ. اگر یہ زندہ یمو دوپ یہ زندے, یہ شاہ کھالا والا, مگر پتہ گئی امس اچانک ونکمو یہ کرو ریفر تھی. جناب کور یہ گزارش, اگر تہ یہ امس ٹریٹمنٹ کرو تہ کیا ونو برونٹھ تھی کرو ریفر, یہ تہ کیا اتی امس کت بند گئی دوپو تھی کرو ریفر. پتہ جناب ونکس اکوئی مطالبہ, گئی ونکس امس ہسپتال نارتھ کشمیر ہاسپٹل بائی پاس ہندوارس مز, گئی جناب تمن نش ون تمن آرام سان, اگر تہ سون پیشنٹ یہ امس 8 ہتھ ٹریٹمنٹ کران. اس تہ ڈاکٹر مدثرہ اتہ تھی ورنتو, اگر یہ ڈاکٹر صاحبان ات من ڈگری کرم, یہ مطلب باقی موت خدایس تان, دن تھی پنہ ڈگری بس یوت یوت ضرورت, کیا باقی لوکن تہ انصاف ملن. کیا اگر اتھے کن رود تو باقی لوگ تہ گھن امیک شکار. کیا اگر امس یہ ڈگری آسہ تیل ون اچھا کھانا امس سۭتۍ بیٚیہِ اعتراض. اگر نہٕ یہ ہاے کینٛہہ تِم مطلب یہ نقلی ڈاکٹری کران اتہ, تیٚلہِ واتہِ باقین لوٗکن تہِ ظُلم, أسۍ گژھو امہِ پتہٕ کوٹ. تیٚلہِ أسۍ مقصد منگان گورنمنٹ صٲبس اپیل کران اَسہِ گژھِ انصاف, بس اَسہِ گژھِ انصاف ملن. رفیق احمد بٹ ہے کوئی وہاں پہ, ان سے انہوں نے یہ معاملہ کیا, یہ ہمارا ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہے. میں نے کہا اگر ٹریٹمنٹ ڈاکٹر مدثرہ کر رہی ہے تو اس کے معاملے میں مطلب اس کی نیگلیجنس سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ میری وجہ سے ہوا, لیکن یہ مثال دینا چاہتا ہوں اس میں, گاڑی کا کنڈکٹر ایکسیڈنٹ کرتا ہے, پھر ڈرائیور آ جاتا ہے, میں لائسنس ہوئے میں نے کیا,
मतलब उन्होंने डॉक्टर रफीक ने एतराफ़ किया कि ये गलती हमसे हुई है। कहा ये हमारा रेजिडेंट डॉक्टर है, तो यहाँ पे डॉक्टर यासिर को हमने कंसल्ट किया है, मैंने कंसल्ट किया है, हमने ग्रेविडोल दिया है, बीपी ऐसा था, बीपी वैसा था, पेशेंट भी नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड भी उसी दिन हुई है, नॉर्मल फ्यूटस ये जो हार्ट रेट थी वो भी नॉर्मल थी। तो अब ये कह रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है, मुझे इसकी बातों से समझ आ रहा है कि डेथ नेग्लिजेंस ऑफ दिस मुदस्सरा डॉक्टर, एंड वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ऐसे ऐसे मामला है, ये मेरा रेजिडेंट पेशेंट है। मैंने उसको कहा कि चलो ये कत्ल कर लेती है तो आप जिम्मेदार हो, फिर आप कहते हो मेरे आपके पास डॉक्टरी लाइसेंस है, चलो डॉक्टर है तो अच्छी बात है, मुझे शर्म आ रही है डॉक्टर साहब से ऐसे बात करने में, आप डिग्री दे दो। हम उन डॉक्टर वेरियर्स को सल्यूट करते हैं जो पेशेंट्स की जान बचाते हैं, अल्लाह ही जान बचाता है, लेकिन उसने डॉक्टर्स को ये दिया है, ये शर्फ दिया है कि आप इनकी जान बचाइए। हम भी वही चाहते हैं, हम डॉक्टर्स को सल्यूट करते हैं, लेकिन अगर फैक्ट डॉक्टर होता है, अगर डॉक्टर की ये डिग्री नहीं है, वो गैनी डिपार्टमेंट में नहीं देख सकती है, तो वो नॉर्थ कश्मीर हॉस्पिटल में क्यों देख रही है गैनी डिपार्टमेंट में? क्यों वो लेडीज़ को के साथ मतलब ये नाइंसाफ़ी हो रही है? हमने पिछले साल ही अक्टूबर में इसकी शादी की है, तो हम अब इंसाफ चाहते हैं इस LG गवर्नमेंट से। हम डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर उससे भी मुतालबा कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है डॉक्टरी डिपार्टमेंट में, हो क्या रहा है ये, हम कहाँ जाएंगे फिर? हमें इंसाफ दे दो, बस हमें इंसाफ की ज़रूरत है। तो नाजरीन, आपने इन लोगों की फरियाद सुनी। इनका यही कहना था कि जिस डॉक्टर ने आज तक 8 महीने तक इस पेशेंट को ट्रीट किया, ना ही वो गाइनोकोलॉजिस्ट है, और कई एक डॉक्टर भी उनके हक में बोलने लगे, लेकिन इनका यही मुतालबा है कि इस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बारामूला से आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। वादी कश्मीर में जाना और पहचाना नाम MST सर्विसेज, करनगर, श्रीनगर। कोविड-19 जैसी मौलिक बीमारी से बचने के लिए हमारे यहाँ हर तरह के आलात दस्तयाब है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे पास 3-ply मास्क विद नोज पिन, 3-ply मास्क विदाउट नोज पिन, 3-ply मास्क विद आई प्रोटेक्शन, कॉटन वॉशेबल मास्क, N95 मास्क, डिजिटल थर्मोमीटर, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, रेन कार्ड, PPE किट्स, सर्जिकल कैप्स, फेस शील्ड और नैनो स्प्रे के अलावा दीगर साजो सामान रियायती कीमतों पर दस्तयाब है। वादी कश्मीर के तमाम तर अजला में डीलरशिप के लिए भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे फोन नंबरात हैं 9906123111। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं 9419403890, 9018227661। MST सर्विसेज, अपोजिट नेशनल हाई स्कूल, करनगर, श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं करनगर सिटी सर्विसेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोविड-19 के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ पे आइए और हमें अपनी खदमत करने का मौका दें।